مغل شہنشاہ اکبر کے دور کا سنہری پتوں کی شکل میں تیار کردہ قرآن پاک کا ایک منفرد نسخہ جسے علی ابن عبد الکریم السامری البصری نے 1574 تا 75 میں آگرہ میں تیار کیا تھا۔ مقطوعہ کی طبعی شکل کئی طریقوں سے غیر معمولی ہے۔ فولیو کی شکل چھوٹے پتوں یا پنکھڑیوں کی طرح ہوتی ہے اور ہر صفحے کے متن والے حصے اس شکل کی پیروی کرتے ہیں۔ مخطوطہ ہر صفحے کے اوپری حصے میں سفنیکا کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ ایک شکل ہے جو اکثر 15ویں اور 16ویں صدی میں فارس میں شاعری کے انتھولوجی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن قرآن کے نسخوں کے لیے بہت کم استعمال ہوتی۔ گرچہ رسم الخط صاف ستھرا اور پڑھا جانے والا ہے، لیکن اسکرپٹ اور کوڈکس اور سفینہ فارمیٹ دونوں کے چھوٹے سائز نے اسے پڑھنے کے لیے ناقابل عمل بنا دیا ہے، اور بہت سے چھوٹے قرآنوں کی طرح اسے شاید ایک چھوٹے سے معاملے میں انسان کے بارے میں لے جانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ورڈز دائیں ہاتھ کے صفحے کے نچلے بائیں طرف روایتی جگہ کے بجائے ڈبل صفحے کے پھیلاؤ کے نچلے صفحے کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ حاشیے میں سونے کے پھولوں کی سجاوٹ ابتدائی مغلوں کے کام کی مخصوص ہے اور 16ویں صدی کے صفی سرحدی روشنی کے اثر کو ظاہر کرتی ہے، اور اگرچہ سورہ کے عنوانات پر رنگین روشنی کی پینل بہت چھوٹے ہیں، لیکن جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس موروثی اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ بائنڈنگ مرمت کے بعد تاریخ میں کی گئی، لیکن کور کے باہر سونے کی زمین پر پھولوں کی سجاوٹ کا انداز اور دوہرے رنگوں پر فلیگری کے کام سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاید 17ویں صدی کا ہے۔ یہ مخطوطہ اکبر کے دور حکومت میں ایک دلچسپ وقت میں تیار کیا گیا تھا۔ 1570 کی دہائی تک آگرہ اکبر کا سرکاری دارالحکومت اور سب سے اہم مغل شہر تھا۔ شاہی ورکشاپ اور انتظامی بیورو کے ساتھ ساتھ یہ تجارتی سرگرمیوں کا ایک مرکز رہا، جس میں قالین بننے والے، گارمنٹس بنانے والے، ایک سکہ اور ٹیکسٹائل اور بہت سے دوسرے ہنر رہے ہیں۔ اس کے سالوں میں آگرہ سے 25 میل مغرب میں فتح پور سیکری کے اکبر کے شاہی محل کی تعمیر دیکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جس میں اس سال موجودہ مخطوطہ نقل کیا گیا تھا۔ فتح پور سیکری میں کئی اہم ترین عمارتوں کی تعمیر ہوئی، جن میں ٹرانسلیشن بیورو، امپیریل ریکارڈز آف ہاؤس اور ورلڈ شپ قائم کی گئی ہے۔ اکبر نامہ اور عین اکبری کے مصنف بنیں گے۔ معاصر مغل تاریخ نگار بدونی کے مطابق اگلے سال میں حضرت علی کے حکم سے بہت سی عبادت گاہیں بنائی گئی تھی۔ حضرت کا زیادہ وقت کلام الہی یعنی قرآن اور حدیث پر گزرا ہے، اور ان کا دل تعظیم سے لبریز تھا، اس لیے جو سچا دینے والا ہے یعنی بدعنوانی کا حوالہ پلوچم نے عین اکبری جلد اول صفحہ 9 تا 71 میں دیا ہے۔ اکبر کے دور حکومت سے محفوظ طریقے سے منسوب قرآن یعنی رفتار اور تاریخ کے نام سے مقبول شدہ کولفن تھا، اور یہ انتہائی نایاب رہا ہے۔ 1985 میں بران اور لوری کے مطابق برٹش لائبریری نے اسے ایجاد کیا تھا۔ اکبر کے دور حکومت سے محفوظ طریقے سے منسوب صرف دوسرا نسخہ معلوم ہو گیا ہے۔